ایک حدیث سنا دیتا ہوں ولیوں کی شان کیا ہے. بولو ولیوں کی شان کیا ہے. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غور سے سنو. مشکاۃ شریف جلد اول باب ذکر اللہ تعالی صفحہ نمبر 197. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اللہ تعالی من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها وإن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأعيذنه. زور سے بول تو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث میرے خدائی مطلب ہوگے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے, جو میرے ولی سے دشمنی رکھے, جو میرے ولیوں سے بغاوت رکھے, جو میرے ولیوں کی شان میں گستاخی کرے, میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. نبی فرماتے ہیں تعالیٰ کا ارشاد ہے, جس کو میں ولی بنا لیتا ہوں, جس کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں, ان کی شان یہ ہوتی ہے, ان کا مرتبہ یہ ہوتا ہے, میں ان کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں, میں ان کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں, میں ان کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں, میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں. میں جس کو ولی بنا لیتا ہوں, اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں ضرور دیا کرتا ہوں, اگر وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. محبت سے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جس کو میں ولی بنا لیتا ہوں اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوا اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے, تو کیا مطلب ہے؟ مطلب اس حدیث کا یہ ہے, ادھر دیکھیے, مطلب یہ ہے کہ جو میرا ولی بن جاتا ہے وہ اس طرح میری محبت میں فنا ہو جاتا ہے کہ ہر کام میری محبت میں کرتا ہے, سنتا ہے تو میری محبت میں, بولتا ہے تو میری محبت میں, دیکھتا ہے تو میری محبت میں, کسی کو کچھ دیتا ہے تو میری محبت میں, چلتا ہے تو میری محبت میں. جس کو میں ولی بنا لیتا ہوں وہ اپنا ہر کام میری رضا کے لیے کرتا ہے, میری محبت میں کرتا ہے. یہ ہے ولیوں کی شان. آج کل لوگ سمجھتے ہیں جو پیر بن گیا وہ ولی بن گیا. ارے بولو پیر بن گیا جو ولی بن گیا. یاد رکھیے پیر ہونا الگ ہے, ہر ولی پیر ہے. اور سے بولو ہر ولی آپ کا پیر ہے, چاہے آپ ہاتھ دیے ہوں یا نہ دیے ہوں. ارے بولو ان سے مرید ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہو, اللہ کے جتنے ولی ہیں دنیا میں, جتنے علماء دین ہیں سب آپ کے پیر ہیں. غور سے بولو سب آپ کے پیر ہیں اور سب کے اہم مرید ہیں, چاہے ہاتھ دے یا نہ دے. علماء بھی آپ کے بولو پیر ہیں, اولیاء بھی آپ کے پیر ہیں. یاد رکھیے, اس لیے ولی کو پہچانیے. لوگ سمجھتے ہیں جو میرا پیر بن گیا وہ ولی بن گیا, چاہے ایک وقت کی نماز نہ پڑھے. تمہارا پیر تمہاری نظر میں ولی ہو سکتا ہے مگر شریعت کی نظر میں ولی ہے یا نہیں یہ شریعت سے پوچھو تبھی پتا چلے گا. اگر کسی کو پہچاننا ہو تو ایسے مت پہچانو, ایک آنکھ میں قرآن کا چشمہ لگاؤ,
اور دوسری آنکھ میں حدیث کا چشمہ لگاؤ. ان دونوں چشمے سے اس کا چہرہ دیکھو، اس کا کپڑا دیکھو، اس کا حال دیکھو. اگر چشمے کے مطابق ہے تو سمجھ لو وہ اپنے وقت کا ولی ہے، اور اگر چشمے کے خلاف ہے تو سمجھ لو وہ شیطان تو ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا. ولی کو ادھر دیکھیے، حضرت سیدنا بایزید بستامی کہتے ہیں اللہ کو پہچاننا آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا مشکل کام ہے. ارے بولو کیا کہا؟ اللہ کو پہچاننا آسان. ارے بولو اللہ کو پہچاننا آسان کیسے ہے؟ آسمان کو دیکھا آپ نے اللہ کو پہچان لیا، چاند ستارے کو دیکھا اللہ کو پہچان لیا، پیڑ پودوں کو دیکھا اللہ کو پہچان لیا، دریا سمندر کو دیکھا اللہ کو پہچان لیا، ساری دنیا کو دیکھا اللہ کو پہچان لیا کہ اس کا بنانے والا اللہ تعالی ہے. تو اللہ کو پہچاننا آسان مگر ولی کو پہچاننا بڑا مشکل کام ہے. آپ کے بغل میں بیٹھا ہے، باتیں کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، لیکن آپ پہچان نہیں رہے ہیں کہ یہ ولی ہے. ولیوں کی پہچان کیا؟ ادھر دیکھو، ولیوں کی پہچان یہ ہے کہ جن کا چہرہ دیکھ کر اللہ کی یاد آئے اور جن کی زندگی دیکھ کر مصطفیٰ کی یاد آئے تو سمجھ لو وہ ولی ہے. اور سے بولو، جن کا چہرہ دیکھ کر اللہ کی یاد آئے اور جن کی زندگی دیکھ کر بولو نبی کی یاد آئے، بولو وہ ولی ہے. ارے بولو زور سے بولو وہ ولی ہے. اچھا ایک بات سنیے، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. مجنون کا نام سنا ہے؟ لیلا مجنون کا نام سنا ہے؟ زور سے بولو. ارے بولو مجنون کا نام سنا ہے؟ ہنسیے مت، ہنسیے نہیں. ادھر دیکھیے، آپ لوگوں کو غلط طریقے سے معلوم ہوا. ادھر دیکھیے حضرت مجنون، ادھر دیکھیے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ادھر دیکھیے حضرت مجنون رحمت اللہ تعالی علیہ، اور سے بولو بزرگ گزرے ہیں. ادھر دیکھیے دنیا سمجھتی تھی کہ لیلا سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ لیلا سے محبت نہیں کرتے تھے. اور سے بولو لیلا کی محبت ایک پردہ تھی، پردہ، ورنہ وہ حقیقت میں اللہ کے دیوانے تھے. بولو رسول کے دیوانے تھے، رسول کے چاہنے والے تھے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں، اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 پیج نمبر 210 پر جنید بغدادی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، قال جنید بغدادی ان المجنون بنی عامر کان من احباء اللہ تعالی ستر شانہ بجنونہ بلیلا. حضرت ادھر دیکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں حضرت مجنون اللہ کے محبوب ہیں، حضرت مجنون اللہ کے ولی ہیں. لیلا کی محبت تو ایک پردہ تھی، حقیقت میں وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، رسول سے محبت کرتے تھے. تو ولیوں کی پہچان یہ ہے جن کا چہرہ دیکھ کر بولو اللہ کی یاد آئے اور جن کی زندگی دیکھ کر نبی کی یاد آئے تو سمجھ لو وہ ولی ہے. لیکن ادھر دیکھیے ایک بات اور سنتے چلیے. آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو اپنا دیوانہ تو بنا دیتے ہیں لیکن نبی کا دیوانہ نہیں بناتے. ارے زور سے بولو، اپنا دیوانہ تو بنا دیا لیکن نبی کا دیوانہ نہیں بنایا. تو یاد رکھیے جس نے آپ کو اپنا دیوانہ بنایا اور نبی کا دیوانہ نہیں بنایا تو سمجھ لو آپ دھوکے میں ہیں، آپ خطرے میں ہیں. جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے. سرکار غوث اعظم زندگی دیکھیے، سرکار غوث اعظم کی شان دیکھیے. آج ساری دنیا غوث اعظم کا تذکرہ کرتی ہے، ساری دنیا غوث اعظم کا بولو خطبہ پڑھتی ہے. ہم خطبہ پڑھے تو کیا تعجب ہے، غوث اعظم کا خطبہ جنات بھی پڑھتے ہیں، انسان بھی پڑھتے ہیں، شریر پرند بھی پڑھتے ہیں. غوث اعظم کا وہ مرتبہ ہے، ادھر دیکھیے کہ آپ ان کا مرتبہ نہیں پہچان سکتے. ایک جملے میں کہہ دوں، ادھر دیکھیے جیسے میرا رسول پیدا ہونے سے پہلے نبی بنا دیا گیا
ऐसे ही उनका बेटा अब्दुल कादिर पैदा होने से पहले वली बना दिया गया। अभी पैदा नहीं हुए वली बन गए, अभी दुनिया में नहीं आए वली बन गए, अभी माँ के पेट में है वली बन गए। गौसे आजम मादरजाद वली, बोलो पैदाइशी वली है। ये अल्लाह की अता है, अल्लाह का फजल है। आपको मालूम है सरकार गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार है। अरे बोलो सरकार गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार है। इसका मतलब समझिए, कहीं ऐसा न हो आप सिद्दीक़ अकबर के सरदार मान ले, उमर का सरदार मान ले, और लोगों का सरदार मान ले। आप इसको गौर से सुनिए। देखिए ऐसे तो हर दौर में गौस रहे हैं और हर जमाने में कयामत तक गौस रहेंगे। गौस से कोई जमाना खाली नहीं। इधर देखिए मेरे सरकार की उम्मत में, मेरे सरकार की उम्मत में गौस से गौसियत कुबरा के मनसब पर सबसे पहले जो फायज हुए उनका नाम सिद्दीक़ अकबर है। जो इस मनसब पर उम्मत में जो सबसे पहले फायज हुए उनका नाम सिद्दीक़ अकबर है। उसके बाद ये मनसब हजरत फारूक आजम को मिला, उसके बाद उस्मान गनी को मिला, उसके बाद अली को मिला, उसके बाद इमाम हसन को मिला, उसके बाद सिलसिला बसिलसिला इमाम हसन अस्करी का। इधर देखिए सबके सब, इधर देखिए गौसियत कुबरा के मनसब पर फायज रहे। लेकिन इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर गौसे आजम तक और गौसे आजम से लेकर के इमाम मेहदी के दुनिया में आने तक जितने वली पैदा होंगे सबके सरदार गौसे आजम होंगे। इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर, जल्दी बोलो, अस्करी के बाद से लेकर इमाम मेहदी के दुनिया में आने तक, चाहे गौसे आजम की जिंदगी में हो चाहे पर्दा करने के बाद हो, जितने वली होंगे सबके सरदार गौसे आजम होंगे। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। जलसा खत्म नहीं हुआ, मेरी तकरीर खत्म हो गई, फिर कभी आऊंगा तो जो चीज बच गई है इंशाअल्लाह फिर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं थक गया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए।